درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ گزشتہ دنوں میں آپ حضرات نے 20 احادیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جس تعصب کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مذموم اور برا فرمایا، اس کے معنی صرف یہی ہیں کہ باطل و کذب و جور و ظلم کی طرفداری و حمایت کی جائے۔ جو تعصب برا ہے وہ کیا ہے کہ باطل کی طرفداری ہو، جھوٹ کی طرفداری ہو، ظلم و جبر کی طرفداری ہو، حمایت ہو، یہ برا ہے۔ لیکن دین حق کی نصرت و اعانت، مذہب حق کی حفاظت، اہل حق کی حمایت، امر حق کی طرفداری و اشاعت، اسی طرح دین باطل کی اماطت، مذہب باطل کی نکایت، اہل باطل کی اہانت، امر باطل کی مخالفت ہرگز تعصب مذموم نہیں، برا تعصب نہیں، بلکہ یہی وہ تعصب محمود ہے، عمدہ تعصب ہے، جس کو علماء اہل سنت کی اصطلاح میں تسلب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ حق کی طرفداری اور باطل سے نفرت اور اہل باطل سے نفرت، یہ جو ہے تعصب ان سے برتنا وہابیوں دیوبندیوں سے، یہ تعصب مذموم نہیں ہے، تعصب محمود ہے، اور اسی کا نام علماء اہل سنت کی اصطلاح میں تسلب ہے، اسی کو تسلب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر باطل سے نفرت نہ ہو، اہل باطل سے نفرت نہ ہو، اہل باطل کی اہانت نہ کرے، تو وہ اس کے اندر تسلب نہیں، اور تسلب نہیں تو پھر کیسا سنی؟ فرماتے ہیں آگے، حدیث نمبر 11، حدیث نمبر 12 اور حدیث نمبر 13 سے کالشمس فی نصف النہار، روشن و آشکار کہ جو لوگ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صحیح ایمان رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ان کی ملاقات کو جاتے ہیں، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ان پر مال خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ جو لوگ، یہ حدیث پاک سے پیچھے جو حدیث پاک آئی اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ و رسول کی رضا کے لیے ایمان والوں سے محبت رکھے، ایمان والوں کی ملاقات کے لیے جائے، ایمان والوں کی مجلسوں میں بیٹھے اور ایمان والوں پر مال خرچ کرے، فرماتے ہیں وہی لوگ اللہ کے دوست ہیں، انہی کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ جو لوگ ایسے ہیں ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم، انہی کے چہرے نور علی نور ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی عزت و منزلت دیکھ کر انبیاء و شہداء علی سیدہم علیہم الصلاۃ والسلام والثناء بھی ان کی مدح و ستائش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، انہی میں کا کوئی شخص جب اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کو اپنے گھر سے چلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لیتے ہیں۔ لیکن شاعر نیچریت مسٹر حالی نے قرآن عظیم کی آیات بینات اور احادیث مبارکہ کے ارشادات واضحات سب کو یکسر پیٹھ دے کر تمام کافروں، مشرکوں، مرتدوں، منافقوں، بد مذہبوں، گمراہوں اور بے دینوں کے ساتھ بھی محبت و الفت و شفقت رکھنے کو، ان کے کفریات و ضلالات بخندہ پیشانی سننے، دین، قرآن، رسول رحمان جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے گندے گھنونے حملے دیکھتے ہوئے بھی اپنی پیشانی پر بل تیور پر میل نہ آنے دینے کو، بلکہ ان کے عقائد کفر و ضلال پر اطلاع رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ دوستانے یارانے منانے کو، ان کے ساتھ مہربانی، شفقت و الفت و محبت کے پینگ
بڑھانے کو اسلامیوں کی علامت ٹھہرا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جو مسلمان ایسا نہ کریں، قرآن عظیم و حدیث کریم کی پیروی و فرما برداری میں ان حرکات ملحدانہ و افعال صلح کلیانہ سے پرہیز رکھیں، ان سب کو خدا کے رحم و کرم سے محروم اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے باہر اور متعصب اور محبت حق سے بے نصیب بنا دیا، معاذ اللہ۔ لا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث نمبر 7 میں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے قطعاً منع فرما دیا، بد مذہبوں کی صحبت میں۔ جو مومن نہ ہو ایسے شخص کو کھانا کھلانے سے مطلقاً منع فرما دیا، جو بد مذہبی و بد عقیدگی سے مجتنب و محترز نہ ہو۔ حدیث نمبر 9 میں بد دین اور بے دین سے دوستی کرنے کو حرام فرما دیا۔ حدیث نمبر 8، 10، 11، 16، 17، 18، 19 اور 20 میں خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے، اور خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی و نفرت رکھنے کو ایمان کے کڑوں میں سب سے زیادہ مضبوط کڑا اور اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال سے زائد محبوب عمل، اور اسی کو دین اسلام کی بنیاد و اساس، اور اسی کو افضل ترین ایمان، اسی کو افضل اعمال، اسی کو کمال ایمان، بلکہ اسی کو عین دین فرمایا گیا۔ ایمان والوں سے محبت اور دشمنان دین سے، وہابیوں دیوبندیوں سے، گستاخان خدا و رسول سے نفرت، اسی کو پیچھے جو حدیث پاک سنائی گئی ان احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اسی کا نام دین کی بنیاد ہے، یہی خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور یہی کمال ایمان ہے، اور یہی جو ہے یہ عین دین ہے، یہی عین دین ہے۔ مگر اس شاعر نیچریت مسٹر حالی نے اس عمل کو جہالت و تعصب ٹھہرایا، اور اس حب فی اللہ و بغض فی اللہ کو رحمت الہی سے محروم اور اسلامی جماعت سے خارج ہو جانے کا سبب اور محبت حق سے بے نصیب کر دینے والا بتا دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صلح کلیوں کے مکر و قید و فریب و شر سے بچائے، اور قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔